نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 30 پڑھیں گے۔ لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا یا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب صلہ رحمی اور قطع رحمی میں کیا فرق ہے؟ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتوں کو جوڑنا، اور قطع رحمی کہتے ہیں رشتوں کو قطع کرنا۔ تو ایک حدیث ان دونوں کے فرق کو واضح کرنے کے لیے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صلہ رحمی نہیں کہ جو صلہ رحمی کرے اس سے بدلے میں صلہ رحمی کی جائے، لیکن صلہ رحمی کرنے والا تو وہ شخص ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہو یا قطع رحمی کرتا ہو اور وہ ان سے صلہ رحمی سے پیش آتا ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہوا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے مل رہے ہوں یا آپ کسی سے صلہ رحمی کر رہے ہوں تو وہ بھی آپ سے صلہ رحمی کرے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ کوئی آپ سے قطع رحمی کر رہا ہو، یعنی آپ سے نہ مل رہا ہو، آپ اس صورت میں بھی اس سے صلہ رحمی کریں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا اور وہ مشرکہ تھی۔ میں نے ایک دن انہیں دعوت دی تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے جنہیں میں گوارا نہ کرتا تھا، تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ میں رو رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا اور وہ انکار کرتی تھی۔ میں نے آج انہیں دعوت دی تو اس نے ایسے الفاظ کہے جو کہ مجھے گراں گزرے، جو آپ کے متعلق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے دعا کی درخواست کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر خوشی خوشی جب باہر نکلا اور اپنی والدہ کے دروازے پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بند ہے۔ بس میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو اندر سے کہا، اے ابو ہریرہ، اپنی جگہ رک جا، اور میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی۔ بس انہوں نے غسل کیا اور اپنی قمیض پہنی اور دوپٹہ اوڑھتے ہوئے جلدی سے باہر آئیں اور دروازہ کھول کے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں خوشی سے رو رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے ایک اور دعا کی درخواست کی اور فرمایا کہ میری اور میری والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے، یعنی سراپا ہمیں خیر بنا دے، دوسروں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اپنے بندوں کے ہاں محبوب بنا دے اور مومنین کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اور کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا، یعنی اب حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں کہ کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرا ذکر سنا ہو اور مجھ سے محبت نہ کی ہو اور ہم نے ان سے محبت نہ کی ہو۔ تو ماں باپ سب سے زیادہ اس چیز کے اہل ہیں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، یہ تمام کے تمام، ان کے ساتھ بھی وہی ایٹیٹیوڈ کرنا ہے جس طریقے سے والدین کے ساتھ آپ نے صلہ رحمی کی ہے۔ آج ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ بھئی رشتہ داروں کو عید بقرعید پہ بلایا، کھلا دیا، اور پھر جو ان کی دعوت کر دی یا دعوت کو رسم بنا لیا، یا پھر جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے وہ کہیں ان کے گھر میں آنا جانا کرنا، لیکن ہمارے دل منافقت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم فوراً وہاں سے واپس آنے کے بعد
اپنا نفاق ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی برائیاں لے کر کے آتے ہیں اور گھر میں آ کر کے اس کو برملا کرتے ہیں. یہ بھی صلہ رحمی کے بالکل خلاف ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اکثر جب بھی ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ بھلے کم ملیں لیکن بہت صاف دل سے ملیں اور طریقے سے ملیں، تو اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حقوق العباد پورے کر رہے ہیں، اور حقوق العباد تو یہی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا جائے. تو ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملا جائے، لیکن اگر آپ منافقت کے ساتھ 10 دفعہ ملیں اور پیور ہارٹ کے ساتھ ایک دفعہ ملیں تو وہ ایک دفعہ ملنا آپ کا بہتر ہے، اور وہی صلہ رحمی ہے دراصل. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دل میں کچھ مذموم ارادے رکھتے ہیں کہ ہم مطلب دیکھ کے تو آتے ہیں وہ گھر میں کیا کر رہے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں انہوں نے کیسا فرنیچر لیا ہے، دیکھ کے آتے ہیں کہاں رشتہ داری کی ہے. تو یہ چیزیں غلط ہیں. نیگیٹو ارادے رکھ کر کسی دوسرے سے تعلق قائم کرنا یہ بالکل ایک مطلب مذموم ارادہ ہے، اور اس کے اوپر آپ کو کوئی صلہ رحمی کا ثواب نہیں ملنے والا. صلہ رحمی کی کئی فضیلتیں ہیں. صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس طرح اضافہ ہوگا کہ آپ کی ساری بیماریاں، آپ کا اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی، نیگیٹو تھنکنگ اور جو موڈ سوئنگس ہیں وہ سارے کے سارے ریڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے اندر کا جب کورٹیسول نیچے جاتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا ڈوپامن اوپر آتا ہے. جب ڈوپامن اوپر آتا ہے تو انسان صحت مند ہوتا ہے، ہیلدیئر ہو جاتا ہے. اس طریقے سے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اور رزق میں اس طرح اضافہ ہوتا ہے کہ جب لوگ باہم آپس میں ملتے ہیں، کوآرڈینیشن کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا، کھانا پینا اور اللہ کے لیے کھانا پینا، اور اللہ تبارک و تعالی پھر جب ہم خیر کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو خود بخود ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کشادگی فرمانا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا کیا فضیلت اس کی ہے؟ دوسری فضیلت یہ ہے کہ صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جب ہم کسی نیگیٹو جذبے سے نہیں ملتے، جب ہم لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے نہیں ملتے، جب ہم صرف اللہ کی خاطر ملتے ہیں، تو ہماری جو نیکی ہے، یہ اندر کی نیکی کی خواہش ہے، یا ہمارا تقویٰ ہے جو اندر کا، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جب ہمارا اندر کا خیر بڑھتا ہے، تقویٰ بڑھتا ہے، تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے لیے ہمیں مواقع ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرنے لگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر اپنی محبت ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم اللہ کی خاطر جب لوگوں سے ملنا شروع کریں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ کا تقرب ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی گناہ اور جو نیگیٹو تھنکنگ ہے وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. آٹومیٹکلی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تیسری چیز، صلہ رحمی جنت میں داخلے کا سبب ہے. لازمی سی بات ہے، جب ہم خیر کی طرف بڑھتے ہیں، جب ہم خیر کے راستے پہ چلتے ہیں، جب ہم صراط مستقیم کے راستے پہ چلتے ہیں، جو کہ ایک ایسا راستہ ہے جو کہ تھوڑا سا سلوپ والا راستہ ہے، جب ہم اس کے اوپر چلتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں اور ہر قدم ہمارے پچھلے قدم سے بیٹر ہوتا ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو ہم ہر دن ایک نئے سٹیپ پہ چاہتے ہیں، ایک نیا نیکی کا کام کرتے ہیں، ایک نئی خیر حاصل کرتے ہیں، اور وہ خیر ہمارے لیے ہمارا زادرہ بن جاتی ہے، ہمارے قبر کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے. اور اس طریقے سے ہم جنت میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ساتھ تبدیلی آتی ہے اور آہستہ آہستہ آتی ہے اور گریجولی آتی ہے، اور پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. پھر آہستہ آہستہ وہ انسان کو تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے رشتوں سے صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل، اسپرچول، مینٹل جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان تمام کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.